بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر عالی مرتبت حضرت اقدس حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب قبلہ، انتہائی قابل تکریم حضرات، علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ولادت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جشن رضا مصطفیٰ، ان سب عنوانات سے اس تقریب کو آج ترتیب دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، زیادہ تر یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو خود بات کرنے والے ہیں، خطاب کرنے والے ہیں، بات بیان کرنے والے ہیں، اور بزرگ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نمائندہ سا اجتماع ہے۔ سب سے بڑی اہم اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مسجد ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور تشکیل ایک مشکل کام ہے، پھر اس کے ساتھ اگر ایسے لوگ ہوں کہ جو اس میں کھڑے ہو کے ویڈیو بھی نہ بنائیں اور اس کی اخبار پہ فوٹو بھی نہ دے سکیں، کوئی ایسے کام بھی نہ کر سکیں، بڑی سادگی سے ان لوگوں کو آگے بڑھنا ہو تو یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے انداز اپنا لیے جاتے ہیں کام کے، تو سب سے پہلی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اندر محراب دیکھا، باقی چیزوں کو دیکھا، اور نہایت سادگی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو مزید توفیقات عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرنے کو دل کر رہا ہے، اگرچہ حضرات میں نے کہا چونکہ سارے بیان کرنے والے، بات کرنے والے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہمارا سفر تھا، ہم نے وہاں پڑاؤ کیا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، پانی بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں کھلایا، وہیں لیٹ گئے۔ تو رات کو ایک بندہ ان میں سے دوڑا آیا، اس نے آ کے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں کو بندہ دم کر لیتا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک صحابی کہنے لگے دم تو کر لیتے ہیں پر پیسے لگیں گے، مفت نہیں کریں گے۔ نے کہا چلو تو صحیح۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ اب انہوں نے کچھ بکریاں دیں ہدیے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ۔ یہ میں تقریروں کے پیسے لینے کا جواز نہیں بیان کر رہا، نہ میں دم کے پیسے لینے کی دلیل بیان کر رہا ہوں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بکریاں لے لیں تو صحابہ میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اسے مخالفت نہیں بنانا چاہیے۔ رائے کا اختلاف حسن ہوتا ہے، اس سے چیزیں نکھر جاتی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ رائے کا اختلاف کوئی بری بات نہیں، اسے مخالفت نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ذرا کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو مخالفت، اس لیے کہ ہمارے ہاں مشورہ کوئی بھی نہیں دیتا، سارے حکم ہی دیتے ہیں۔ کہنا جی میری مننی نہیں سی تو میں نے بلایا کیوں سی؟ بھئی آپ کو مشورے کے لیے بلایا تھا، اور مشورے میں گنجائش ہوتی ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو رائے کا اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہنے لگے دم کر کے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ طے یہ ہوا کہ یار چپ کر کے سو جاؤ، صبح مدینے جائیں گے، حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اگر کریم نے فرمایا رکھ لینی چاہیے تھی پھر تو بہار بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو صبح واپس کر جائیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔
بکریاں ہی ہانک کے لے جانی اور لانی پڑیں گی نا. کہتے ہیں صبح حضور کی بارگاہ میں آیا، جب بتایا تو اللہ کے محبوب تو مسکرانے لگے. حضور دم کر کے بکریاں لی ہیں اس کے، بس حضور مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک سے نور نکلتا ہم نے دیکھا. تو حضور فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو حضور فرمانے لگے سکھائی کس نے تھی؟ حضور آپ نے سکھائی تھی. فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں اور آدھی تمہاری ہیں، یہ اپنے اور میرے بیچ ان کو تقسیم کر لو. جس بندے نے یہاں سے فیض لیا ہے اور جو عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے، ان سب کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ بھی وہ اس لیے تعاون کرے کہ آدھا حق تو استادوں کا بنتا ہے. یہ تو ہمیں حدیث بتاتی ہے. میں مدرسے سے اس دفعہ یہ میں نے بڑا کمال کیا، پہلے جمعہ حدیث سنا دی. تو 2 ہمارے مدرسے کے طالب علم حافظ ہیں، وہ کہے تو بہت سارے تھے لیکن 2 ان کو جب نذرانہ ملا 27ویں کو تو لے کے آگے کہندے استاد جی سانو گل یاد ہے. تو یہ آدھا آپ کا ہے. میں کہ اللہ کرے مینوں بھی یہ یاد رہے، تو ہم تو یاد ہے تو میں بھی کدھرے تھوڑا سا اس میں نا حصوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کام تو چل رہا ہے تو چلتا رہے گا، اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب سے حالات نے تیزی کا رخ اختیار کیا ہے تو ہماری زندگی ہم سے شروع ہو کے ہم پہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں مرکزیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کا کوئی مرکز ہوتا ہے، اور دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مرکز ہے، یہ مرکز قائم ہے تو اس کی مرکزیت بھی قائم ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے تو میں مقالہ لکھ سکتا ہوں، پورا ایک بڑا تھیسس لکھ سکتا ہوں اس پر کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں اور ان کا جو حسن ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی میں اہل سنت کے لیے دستور تیار کیا جا سکتا ہے، آئندہ نسلوں کو منشور دیا جا سکتا ہے. حق بات بھی کہی جا رہی ہے پر کسی کی مخالفت بھی. وہ لوگ آ کے یہاں تقریر کرتے تھے جن کو حاجی صاحب مسئلہ بتاتے تھے کہ فوٹو کھنچواتے ہو تم، یہ کام کرتے ہو، لیکن ان کا خطاب بھی ہوتا تھا. فرماتے تھے مسئلہ بتاتا ہوں، مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتا. تو اس لیے ایک تو آپ حضرات کو اور مجھے توجہ کرنی چاہیے. گنبد شریف وہاں بن رہا ہے. صاحبزادہ صاحب شاید میری باتوں سے ناراض ہوں کہ تمہیں اعلان کرنے تو نہیں نہ کھڑا کیا، لیکن مجھے تھوڑا خیال رہتا ہے کہ تھوڑی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنے احباب کی بھی توجہ کرانی چاہیے. ان لوگوں کے مراکز جلدی بن جاتے ہیں جو اس کا شو پیس ذرا اچھا تیار کرتے ہیں اور جن کو ذرا طریقہ زیادہ آتا ہے، جو آگے کھڑے ہو کے اپنی مووی صحیح بناتے ہیں. بڑی دیر ہو گئی ہے، اب تو اس کو بڑا بن جانا چاہیے اور اس کو سرگرمیوں کو یہاں مرکوز کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ جب بھی یہاں آتا ہوں نا یا یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اللہ 10 روپے کی توفیق دے یا 50 کی دے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمیں اپنا حصہ ہمیشہ ڈالتے رہنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اگلی بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کام کیا ہے. آپ کا تعارف ایک عالم، محقق، مدقق، مفسر، محدث کے طور پہ ہوا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس کی چابیاں کبھی اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں دیتے تھے. اس میں کیا تھا؟ اس میں وظائف تھے. وہ وظائف نکال کے پڑھا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بڑی ضرورت ہوتی نا اور کسی کو آپ نے کوئی چیز دینی ہوتی، کوئی نذرانہ دینا ہوتا، تو وہ بھی اسی میں سے نکالتے. ہم نے یہ عجیب نظام دیکھا کہ اس میں کبھی پیسے رکھتے نہیں دیکھا آپ کو، لیکن نکالتے ہمیشہ دیکھا ہے. یہ جو بزرگوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، روحانیت کے، عبادت کے، ذکر کے، درود پاک کے، وظائف کے، مسجد کے ساتھ جڑنے کے، میں ذاتی طور پر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں. جب تک مسجد میں رہتے تھے، ڈیوٹی تھی مسجد کی، تو وقت پر چلو اسی خیال سے صحیح کہ نماز پڑھانی ہے تو ٹائم پہ آ جاتے تھے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے یا مصروفیات بڑھا لیتا ہے تو مسجد کے ساتھ جو اس کا خاص ایک دلچسپی کا رشتہ ہوتا ہے، خاص شوق ہوتا ہے، وہ کمزور پڑنے لگتا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک
مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی، رات کی عبادت، وظائف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، نقشبندی مجددی سلسلے میں بیعت اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، انہیں 10 منٹ کا بھی کبھی وقت ملا تو انہوں نے فوراً وظائف پڑھنے شروع کر دیے، مصلی بچھا لیا، تھوڑی باتیں کرتے تھے، غصہ بڑا کم آتا تھا، اور اگر کبھی کسی شخص نے کسی طرز پہ تنقید کرنی بھی چاہی تو ہم نے اس تنقید کا نا وہ رخ انہیں بدلتے دیکھا جو انداز صوفیاء کا تھا، جو طریقہ تھا بزرگوں کا۔ جس طرح سیاسی ماحول کے اندر اب خبریں سارا دن چلتی ہیں نا، اس طرح ہمارے مذہبی ماحول میں بھی سارا دن خبریں چلتی ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی نئی بات آ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ پھر خبروں میں رہتے ہیں اور خبر بن جاتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ وظیفے میں رہتے تھے، عبادت میں رہتے تھے، لکھنے پڑھنے میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک خاتون نے چھت کے اوپر سے آپ پر کوڑا پھینکا، اس کی خبر بن جائے گی، یہ بات ہو جائے گی، دیکھو لوگ عزت نہیں کرتے، یہ ہو گیا، اس پر بڑی بحثیں ہوں گی، بڑے نکتے بن سکتے ہیں۔ کوڑا پھینکا تو مرید بڑے خفا ہوئے اور دوڑے، کہنے لگے حضرت اس کو ماریں گے۔ تو جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں میرے اعمال کا پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے میری راتیں کس طرح کی ہیں، تنہائیاں کس طرح کی ہیں؟ فرمانے لگے میں اس قابل ہوں کہ میرے اوپر آگ پھینکی جائے، شکر کرو اس نے کوڑا پھینکا ہے، تم میرے لیے دعا کرو میں سیاںا ہو جاؤں، اللہ اللہ کرنے لگا۔ رخ بدل گیا، وہ خاتون بھی چھت پہ سن رہی تھی، وہ کہتی ہے نفرت اتنی زیادہ تھی کہ میں کوڑا پھینک رہی تھی، لیکن بابا جی کی بات سنی تو میں رو پڑی، اور اس خاتون نے معافی مانگ لی۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا گزر رہے تھے، ہندوؤں کا ہولی کا تہوار چل رہا تھا، ایک خاتون نے، آپ نیچے کھڑے تھے، گزر رہے تھے، کسی وجہ سے کھڑے ہونا پڑا، اس نے چھت سے رنگ پھینکا، آپ کا ایک مرید دوڑا، اس نے نیچے سے کچھ سخت جملہ کہا تو بی بی نے دوسری دفعہ پھینکا، مارنے کے لیے دوڑا، تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ مارنے کا وقت تو نہیں، یہ تو دعا دینے کا وقت ہے۔ کہ حضرت صاحب کس طرح کی دعا؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، کس قسم کی دعا؟ تو فرمانے لگے دعا کرنا اس نے ہمارے اوپر رنگ پھینکا ہے، اللہ اسے رنگ دے، تو دعا کرنا اللہ اسے رنگ دے، اللہ اسے رنگ دے، وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، اللہ اسے رنگ دے۔ تو کہتے ہیں حضرت کے منہ سے یہ لفظ نکلے، اللہ نے شام تک اس ہندو عورت کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبروں کا مزاج نہیں، وہ جو طبیعت ہے نا، آج فلانا کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں پہنچ گیا ہے، اس نے ہمارے بہت سارے ذاتی اور نجی اور جو ہماری ذمہ داریوں کے کام تھے وہ ہم سے چھین لیے۔ اگر ہم کام پر توجہ دیتے، کام کرتے، تو آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا کام ہے نا، کہ انسان جمعے والے دن آ کے، جس کے بڑے بڑے مفتی مرید ہوں، بڑے بڑے عمرا مرید ہوں، وہ بندہ جمعے والے دن آ کے پہلے یہ دیکھے کہ صفیں بچھی ہیں کہ نہیں، صفائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں روحانیت مضبوط کرتی ہیں، ان سے انسان کی روحانی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے جو والد تھے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ آ گئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، چلے ہندوؤں کا سکھوں کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ دعا فرمائیں، تو فرمایا چلو نہ چلتے ہیں عیدگاہ بریلی شریف دعا کرتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ جائیں تو جلسہ ہو جاتا ہے، چل پڑیں تو جلوس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کچھ لوگوں کو اللہ نے اعزاز دیا ہوتا ہے۔ تو حضرت جب بریلی شریف کی گلیوں میں باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، ایک لفظ وہاں بڑا بولا جاتا ہے، بڑے مولوی صاحب، وہ بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، ایک بندہ بھی ساتھ ہوا، دو بھی ساتھ ہوئے، تین بھی ساتھ ہوئے، 100 ہوا، 200 ہوا، عیدگاہ اتنی بھری کہ عوام چھلکنے لگی، باہر لوگ نظر آنے لگے۔ تو حضرت نے نماز استسقاء پڑھ کے دعا پتہ کیا مانگی؟ کہ مالک یہ اتنے لوگ میرے پیچھے اس لیے چل دیے ہیں کہ یہ مجھ پر اچھا گمان رکھتے ہیں،
یہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو قبول کرے گا. ان کا حسن ظن ہے اللہ تو مہربانی فرما، اس دعا کو تو قبول کر لے گا تو تیرے بندے کا پردہ بھی رہ جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، لیکن جب دعا کے بعد ہم گھروں میں لوٹ رہے تھے تو پانی ہمارے کپڑوں سے نیچے بہہ رہا تھا. آپ کی جو روحانی زندگی ہے، آپ کا جو دعا کا رشتہ ہے، آپ کا جو عبادت والا معاملہ ہے، ہمیں نا وہ ایک تو پراپوگنڈا بڑا ہوا باہر سے کہ یہ کرامتوں والے ہیں، یہ فلانی بات سناتے ہیں، یہ فلانی بات سناتے ہیں. ایک تو یہ پراپوگنڈا ہوا. دوسرا ہم نے خود بڑی تنقید شروع کر دی. ہمارے لنگر پر اتنا طنز غیر نہیں کرتے جتنا ہم خود کرتے ہیں. صوفیاء کے معاملات کے اوپر اتنی تنقید، اب تو بعض لوگوں کی گفتگو سن کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تنقید برائے تعمیر کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا ناقد ہے کہ جو بڑی دشمنی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. تو ہمارے جو روحانی معاملات ہیں وہ ہمیں لوگ دیکھیں گے تو پھر ہمارے جو اگلے طلباء ہیں، جو ہمارے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اگر وہ ہمیں کتاب پر حاشیہ لکھتا دیکھیں نا تو وہ ہمیں قصیدہ بردہ شریف پڑھتا بھی دیکھیں. اگر وہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر بات کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ سارے وظائف جو ہمارے مشائخ نے ہمیں دیے ہیں وہ ان معاملات میں بھی ہمیں بیٹھا ہوا دیکھیں. اس کا یہ نفع ہوگا کہ لوگ فکری طور پر مضبوط ہوں گے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی خدمت میں ایک صاحب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے ادھار. ان کا کردار کچھ مشکوک تھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پر لوگ گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے. تو آپ نے پیسے دینا چاہے تو بعض لوگوں نے منع کیا، کہا حضور یہ بندہ کچھ اور طبیعت کا ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں طلب کر رہا. تو آپ فرمانے لگے یار اب جو دروازے پہ آ گیا اس کا کروں کیا. اس کو پیسے تھما کے فرمانے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں، سفید میری داڑھی ہے، ایک میرے ساتھ وعدہ کر کہ میرے جو پیسے لے کے جا رہا ہے ناجائز جگہ پہ خرچ نہ کرنا اور وقت پہ لوٹا دینا. وہ شخص کہتا ہے میرے اندر ایک عادت بری تھی کہ میں کیسی جگہ جاتا تھا جہاں شرعاً جانا درست نہیں تھا. کہتے میں جب اس جگہ گیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تو مولانا نقی علی خان صاحب کی چھڑی مجھے سامنے پڑی ہوئی نظر آئی، چھڑی پڑی ہوئی دکھائی دی. فرماتے ہیں وہ رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے چڑھنے لگا تو چھڑی وہاں بھی پڑی ہوئی نظر آئی. میں گھبرا گیا، دوڑا ہوا واپس آیا تو حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. مجھے دیکھ کے فرمانے لگے تمہیں کہا تھا نا بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ آزمائش نہ کرنا. شکر کر وہاں چھڑی اکیلی تھی، اگر میں ساتھ ہوتا تو پھر تیرا کیا بنتا، پھر کیا حال ہوتا. ہمارے بزرگوں کے جو روحانی معاملات تھے انہوں نے مضبوط کیا ہوا تھا. ان کی دعا میں بڑی طاقت تھی، ان کا مسلح بڑا ہی مضبوط تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا، اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی پھر کہتا ہوں، قابلیت بھی بڑی ضروری ہے. مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھا لکھا پڑھایا جائے، لیکن قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی بڑی ضروری ہے. اگر قبولیت نصیب ہو جائے نا، مولانا فضل الفیضی تو بڑے پڑے ہوئے تھے اور بے نقطہ تفسیر لکھی انہوں نے، بڑے مضبوط حافظے کے مالک تھے، لیکن کہاں اپنا علم لگا دیا سارا بادشاہ کو راضی کرنے میں. حضرت مجدد صاحب سے پوچھتے ہیں ایک دن کہ آپ کس طرح مقابلہ کریں گے، بادشاہی طاقتیں آپ کے سامنے ہیں تو کس طرح. تو آپ فرمانے لگے اگر اس کے پاس تلواریں ہیں تو میرے پاس مسلح ہے، اور جن کے پاس مسلح ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ جو خانقاہ ہے، یہ جو آستانہ ہے، یہ ہمیں عمل کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہے. یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جو لوگ مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی ایسا شخص کہ جس کے گھٹنوں میں درد رہنے لگے، اور ایسا شخص کہ جس نے عالمی سطح پہ معاملات کو دیکھنا ہے اور ایک مضبوط صحافی بن کے کردار ادا کرنا ہے، وہ بندہ سویرے فجر سے پہلے آ کے مسجد کھولے اور رات کو وہ مسجد کی لائٹیں اپنے ہاتھوں سے بند کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ دل جڑ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ وابستگی ہو گئی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ زینت المساجد نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، آپ یہیں رہیں گے اور صبح قیامت اٹھیں گے تو یہیں سے اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز نور پر اپنی رحمت کا ساون بادوں برسائے. آخر دعوانا